علی محمد خان صاحب، مجھے جانتا ہوں کہ آپ کی بہت ساری مجبوریاں ہیں، جو کچھ آپ کے اندر ہے آپ نہیں بول سکتے۔ ہم ہر کام بسم اللہ اور درود شریف سے کرتے ہیں، لیکن اللہ پہ یقین نہیں رکھتے، لیکن اس میں بھی اتنا ہی گناہ گار ہوں۔ صحافت میں ہم 1% سچ نہیں کہہ سکتے۔ جو ان کے لاڈلے ہیں انہیں سچ کہنے کی عادت۔ عرش شریف ہم نے کھو دیا، عمران ریاض کے ساتھ کیا ہوا وہ کھو دیا، اور کوئی صحافی روزانہ جیتے اور مرتے ہیں۔ نثار عثمانی والی صحافت کی پاکستان میں تدفین ہو گئی۔ آپ کو کوئی جرنلسٹ نہیں مانے گا، میں تسلیم کر رہا ہوں۔ یہ کہنا ہے، یہ نہیں کہنا، اس کو بلانا ہے، اس کو نہیں بلانا، یہ دیکھنا ہے، وہ نہیں دیکھنا، مان رہا ہوں۔ لیکن نواز شریف صاحب کو تو میں شاید بہت زیادہ جانتا ہوں۔ میں 101 کتابیں لکھ سکتا ہوں، 101 کتابیں، ایک نہیں۔ میری گزارش ہے، ایک طرف پوری عوام کی ضد ہے تحریک انصاف، دوسری طرف آپ کیسے جیتیں گے؟ آپ کے 90% لیڈر پکڑے جاتے ہیں، نامعلوم ہو جاتے ہیں، یا پریس کانفرنس کے ذریعے نکلتے ہیں، یا انٹرویو کے ذریعے نکلتے ہیں، یا استقام پارٹی کی طرف جاتے ہیں۔ اور میری اطلاع ہے بعد میں جو آپ کے پی کے کہتے ہیں، ابھی تک آپ کو ایک ورکر کنونشن نہیں کرنے دیا گیا۔ کیا ہے یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں یا سلیکشن ہونے جا رہی ہے؟ اور ڈان جیسا خبر کہہ رہا ہے کہ نواز شریف لاڈلے ہیں۔ ابتدائی طور پہ جیلانی کے لاڈلے ہوئے، کس نے کس کو کوٹھی دی، میں ایڈریس بھی آپ کو ایس ایم کر دوں گا۔ 85 میں سب سے پہلے، 88 میں محمد خان جنیجو کی پیٹھ پہ چھوڑا گوپا نواز شریف صاحب نے، 90 میں وزیر اعظم بنے۔ پھر اس وقت کی 10 اہم شخصیات عہدوں سے لڑ چکی ہیں۔ وہ یہ زاہد چودھری ہمارے سٹی 42 کے پرانے جرنلسٹ، 10 عہدے داروں سے اہم جب سے اقتدار میں ہیں۔ تو کیا آپ شفاف الیکشن دیکھ رہے ہیں؟ اگر آپ کا کینڈیڈیٹ نہیں آئے گا فیلڈ میں، اس کے سپورٹر کو اٹھا لیا جائے گا، ایسے میں کیسے الیکشن ہوں گے؟ بٹی صاحب، آپ کی تکلیف اور درد میں سمجھ سکتا ہوں۔ آخر کو ہم سب پاکستانی ہیں، اور بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے اپنے مسئلے ہم نے خود حل کرنے ہیں، باہر سے کسی نے آ کے نہیں کرنے۔ ان دروازوں پہ دستک دینے کا کیا فائدہ جو 3 بار وزیر اعظم بن کے یہ نہیں سمجھ سکے کہ آئیں اس ملک کو مضبوط کریں جس نے ہمیں اتنی عزت دی۔ علی محمد کیا ہے؟ کون ہے علی محمد؟ میرے سے 1000 گنا زیادہ قابل نوجوان جب میں بنا تھا، جب میں ینگ ایج میں، میں نے پہلی بار بنا آج سے 10 سال پہلے، مجھ میں کیا سرخاب کا پر تھا؟ اس پاکستان نے مجھے عزت دی نا، تو میری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اس کو میں بہتر نہ کر سکوں تو کم از کم اس کو لوٹوں تو نہ، اس کو تباہ تو نہ کروں، اس کے اندر لوگوں کو جینے کا حق تو دوں۔ شکر الحمدللہ، کسی کے منہ سے نوالے چھیننے والے لوگ نہیں ہیں ہم تحریک انصاف والے۔ ہاں، ہم میں غصہ ہوگا، ہمارے لوگوں میں، ہمارے نوجوانوں میں، لوگ بڑا کہتے ہیں جناب آپ سخت بات کرتے ہیں، کیوں نہ سخت بات کریں؟ میں ہمیشہ سیاست میں شائستگی کے قائل رہا ہوں، اور میں اس پہ عمل بھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں، جب نوجوانوں سے ان کے خواب چھین لیے جائیں، جب نوجوانوں کو اس ملک میں کچھ نظر نہ آئے، جب ایک نوجوان ساری رات محنت کرے اور کل صبح جو ہے کسی بڑے آدمی کا بیٹا یا کسی کے جیب میں جو پیسے ہیں اس کے نمبر زیادہ آ جائیں، اور بھٹی صاحب کا بیٹا ساری رات محنت کر کے بھی نہ میڈیکل کالج میں اس کو انٹری ملے، نہ انجینئرنگ میں ملے، وہ کیا کرے؟ وہ فیس بک پہ جا کے اپنے غصے کا اظہار بھی نہ کرے، وہ کیا کرے؟ اس کا ملک نہیں ہے کیا؟ اس کو لینڈ آف اپرچونٹی صرف امریکہ میں نظر آئے؟ یار انگلینڈ سے ہم 75 سال پہلے آزادی حاصل کر چکے، آج بھی جو آپ کو انگلینڈ جا کے اپنا مستقبل اگر سنوارنا ہے اور امریکہ جا کے سنوارنا ہے، واٹ اباؤٹ جنا؟ اچھا علی محمد صاحب، میں سوری معافی چاہتا ہوں، میں آپ کو روک رہا ہوں۔ ویسے تو نوجوانوں کو چھوڑیں، سیاستدان بھی اپنا مستقبل وہیں سنوارتے ہیں۔ میں نے آپ کو ایک شارٹ سنوانا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا، وہ ذرا سنیں اور میں اس پہ آپ کا ٹیک چاہتا ہوں، سنائیں جی۔ میرا سوال یہ رائے ہے، یہ مطالبہ ہے؟ ہم تو ینگ پولیٹیکل ورکر تھے اس وقت، 2013 کی بات بٹی صاحب تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں، نہیں ریلیکس ہیں، مسکرا لیں، خیر 2013 کو تھوڑا یاد کریں۔ ہم تو الیکشن کی گئے، میرے تو نصیب میں 3 بار گنتیاں کرنا ہے، کیونکہ میرے تو مقابلہ جمعیت سے ہوتا ہے، وہاں ہمارے بڑے محترم مولانا صاحب وہ ایک بار گنتی کر کے تسلی نہیں ہوتی، لوگ وزارتیں لینے ایک بنی گالا ہوتے تھے، میں 5 دن بیٹھ کے گنتیاں کر رہا ہوتا۔ تو 2013 میں بھی جو ہے گنتی چل رہی تھی، تو مجھے یہ بتائیں، الیکشن کی رات میاں صاحب نے شاید یہ بات کی تھی نا کہ مجھے 2/3 چاہیے، یا 2/3 اکثریت ملنی چاہیے، یا 2/3 اکثریت جو ہے لے کے رہیں گے، ایسی کوئی بات تھی۔ تو میرے خیال میں جیسے استاد ویسے شاگرد،
تو شاید رانا صاحب وہ بات احمد خان صاحب گزارش یہ ہے، انہوں نے کہا تھا 11 بجے اپنا اناؤنس خود ہی کر دیا تھا فیصلہ. میاں صاحب دراصل کھیل وہ کھیلتے ہیں جس میں امپائر بھی وہ ہو اور وکیل بھی وہ ہو اور پچ بھی ان کی مرضی کی ہو. ایک بات میں کروں گا بٹی صاحب میری بات سنیں. دیکھیں بین السطور آج کل جو ہے ہم سب کو باتیں کرنے کی عادت ہے. بس اتنا میں کہوں گا کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، اور خدا عوام کے اندر سے بولتا ہے، کیونکہ زبان خلق کو نقار خدا سمجھو. اس لیے قاضی صاحب مجھے بولنے دیجئے. میں نے یہ بات کچھ دن پہلے کی تھی کہ میاں صاحب آپ تو بڑے تم تراک سے آگے ہیں اور آپ نے جلسہ بھی کر دیا، آپ نے پورے پاکستان سے بندے اکٹھے کر کے، لیکن مسئلہ ہے وزیراعظم پاکستان بننے میں بیچ میں 22-23 کروڑ عوام حائل ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ایسا آئے جو ان کو اس مصیبت سے نکال سکے. دیکھیں آنیسٹلی سپیکنگ، کیا میاں صاحب کے پاس کا کیا سلوشن ہے؟ وہی اسحاق ڈار صاحب ہوں گے نا، وہی ڈارنامکس ہوگی، وہی خواجہ آصف صاحب ہوں گے، وہی ان کے جناب جتنے ان کے خواجہ صدر رفیق، کوئی نئی ٹیم لے کے آئے ہیں، کوئی لندن سے کوئی نئے بندے لے کے آئے ہیں، کوئی نئی کوئی سوچ ہے. اور یہ میری معلومات کے مطابق تو شہباز شریف صاحب ان کے چھوٹے بھائی، انہی کی تو حکومت تھی، ڈائریکشن تو لندن سے آتی تھی. تو اس بار کیا ایسا چینج ہونے جا رہا ہے جو میاں صاحب جو ہے ان کو بنایا جا رہا ہے کیونکہ بہت بڑے ماشاءاللہ سے کوئی جو ہے نئے دور کے نیلسن منڈیلا ہیں یا نئے دور کے. نہیں علی احمد خان صاحب ایک تو وہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بن چکے ہیں، جس طرح انہیں پروٹوکول دیا گیا ایک مجرم کو بیل دے دی گئی، دوسری طرف ایک جیل میں تھا ملزم اسے بیل نہیں دی گئی. میرا پھر سوال آپ ادھر ادھر کر دیتے ہیں، میں کمزور آدمی ہوں. جس طرح کے حالات اس وقت انوائرمنٹ ہے پورے ملک میں، ایک بڑی جماعت کو تحریک نے ووٹ نہیں ڈالنے دیا جا رہا، اس کے کینڈیڈیٹوں کو حلقے میں نہیں ڈالنے دیا جا رہا، کوئی پتہ نہیں کس وقت کون لاپتہ ہو جائے. کیا ایسے میں جو الیکشن ہوں گے اگر ایسے ہی حالات رہتے ہیں تو کیا آپ اس کو قبول کرے گی طریقے انصاف؟ دیکھیں اگر ایسے الیکشن ہوں گے تو ہم تو کیا کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا کہ ایک پاپولر جماعت کے ورکرز کو کنونشن نہ کرنے دیا جائے. وہ پھر الیکشن سے تو کیا سلیکشن بھی نہیں ہوگا، وہ تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا. دیکھیں میاں صاحب 2 دفعہ وزیر اعظم جو پہلے بنے پھر تیسری بار بنے، اس طرح دور میں بھی ایسے حالات نہیں تھے. اس زمانے میں محترمہ 2 دفعہ ان کی حریف تھیں، 97 میں بھی تھیں اور 90 میں بھی، اور پھر 2008 میں زرداری صاحب تھے. پی ٹی آئی اس وقت اتنے بوم پہ نہیں تھی، تو ان کے جو مخالفین اس وقت تھے ان کو بھی اس وقت اتنا مخالفت کا سامنا اور مشکلات کا نہیں تھا جتنا ہمیں ہے. لیکن ہم اپنا حوصلہ نہیں آ رہے، ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں، کوشش کریں گے. لیکن اگر اس طرح الیکشن ہو گیا، آپ مجھے بتائیں 2024 8 فروری کے بعد بھی تو اس ملک نے آگے جانا ہے. تو اگر اس طرح سے پولرائزیشن ہم کر دیں گے، آپ اس کو مانیں گے؟ عوام اس کو مانے گی؟ عوام نے جس کو ووٹ دیا ہے اور وہ اگر وہاں پہ اس کا ووٹ اس کے نام کا نہیں نکلتا، یا جس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں اور اس کو مقابلے سے ہی باہر کر دیا جائے، تو عوام تو ایسی سسٹم کے ساتھ پھر کھڑی نہیں ہوگی. آپ پھر وہ تگڑے فیصلے کیسے کر سکیں گے؟ آپ معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے سخت فیصلے کیسے کر سکیں گے؟ آپ اور میں دونوں مجبوریوں میں پھنسے ہوئے ہیں. شاید چلے ہم تھوڑی سی ہمت کرتے ہیں. یہ صرف گزارش ہے. اسد عمر صاحب نے اچانک چھوڑ دی، 1-2 صاحب اور آپ کے گرفتار ہو گئے. کتنے لیڈروں کو یہ پکڑ کے دڑبے میں ڈال کے استقام پارٹی کے پاس دیتے رہیں گے؟ ووٹر تو ان کے پاس جا نہیں رہا. کیا آپ کچھ اور اسد عمر کے علاوہ بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جا سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے؟ دیکھیں اسد صاحب کے تو جانے کا افسوس ہمیں ہے، لیکن بہرحال اب وہ کیا اس پہ بات کریں، وہ جو سچویشن ہے آپ کے سامنے ہے. اور لوگوں کا امکان بھی ہے کیونکہ ہمارے علی نواز اوان صاحب بھی اس وقت اسکرین سے آؤٹ ہیں. وہ ایک ہمارے بنیادی کارکن تھے، وہ اب اس وقت جو ہے آپ کو پتہ ہے اس وقت ان سے رابطہ ہمارا نہیں ہو رہا. تو ہو سکتا ہے امکانات تو اس میں اچھا علی اوان صاحب ایک میں آپ علی محمد صاحب بات کر لیتے قیصر پوری. میں صرف یہ بتا دیں حبیب، فرخ حبیب، صداقت عباسی اور دیگر لوگ، کیا بات ہے پوری حکومت کو نہیں ملتے، پولیس کو نہیں ملتے، اچانک پریس کانفرنس میں اور ٹاک شو میں آ جاتے ہیں اور ان کے مقدمات بھی نہیں ہوتے. کیا آپ اس کو انصاف کہیں گے؟ دیکھیں بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. میں تو خود اس بات کا دائی ہوں. دیکھیں اگر کسی نے جرم کیا ہے اس کا سامنا کرے.
اگر 9 مئی میں کسی نے قانون توڑا ہے وہ سامنا کرے، لیکن جماعت کی تو پالیسی نہیں تھی. جماعت تو آپ کے سامنے 27 سال سے ہے. رول آف لا پہ تو عمران خان صاحب نے اس کو بنایا. عمران خان صاحب نے تو کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ کسی بھی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز پہ جائیں یا آپ کوئی ایسا کوئی غلط جو ہے وہ کام کریں. اس دن جو غلط واقعات ہوئے ہیں وہ ایک لوگوں کا ایک انفرادی عمل ہے. لیکن یہاں پہ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص پہ کوئی سخت الزام ہے، وہ عدالت سے نکلے بغیر، عدالت سے فیس کیے بغیر اس کو ریلیف ملتا ہے، لوگ سوال اٹھاتے ہیں. آپ کے سامنے میں ایگزامپل موجود ہوں، میرے پہ لگا الزام، عدالت نے مجھے جو ہے میرا کیس ختم کیا، عدالت سے نکلا. اس عدالت سے 9 مئی کیس ختم ہونے کے بعد بھی تقریباً 50-60 دن مجھے جیل میں جو ہے رہنا پڑا. تو اگر کسی پہ الزام ہے اور وہ عدالت سے ریلیف لے کے وہ نہیں نکلا اور وہ اچانک تو سوال تو اٹھتے ہیں. یہاں پہ یہ بنیادی بات میں کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے، بھٹی صاحب بھی اور قاضی صاحب، کہ دیکھیں جو ہو گیا وہ تو ہو گیا، اب آگے کیا کرنا ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے. کیونکہ اگر اس پہ ہم پرسسٹ کرتے ہیں اور میاں صاحب زبردستی اس قوم پہ اپنے آپ کو نافذ العمل کرتے ہیں، تو بلاول صاحب تو ادھر سے چیخیں مار رہے ہیں، ان کو تھوڑا سا راستہ مل گیا، وہ پھر ان کے ساتھ پی ڈی ایم میں ہوں گے. سارے ایک ہی جو ہیں ٹیم میں کھیلنے والے کھلاڑی ہیں، تھوڑا سا وہ ابھی باہر ہیں تاکہ عوام کو پھر وہ غوچہ دیا جا سکے. ان سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آج بلاول صاحب نے بڑا اسپیچ کی ہے، تحریک انصاف کے بارے میں بھی کچھ الفاظ استعمال کیے، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، پچھلی حکومت میں آپ وزیر خارجہ تھے نا، پرفارمنس تو سامنے رکھیں، آپ اس حکومت کا حصہ تھے، آپ نے لائنز شیئر لیا، آپ کے وزراء یہاں بیٹھے، ان الیکٹڈ لوگوں کو آپ نے کابینہ میں بٹھایا، ان کو اسپیشل اسسٹنٹ لگوایا، آپ حکومت میں حصہ رہے، آپ ہر جگہ جاتے رہے، آپ حکومت کی کابینہ میٹنگز میں بیٹھتے رہے. آج پاکستان کی معیشت اگر تباہ ہے تو کیا صرف شہباز شریف صاحب نے کی ہے؟ یہ کام تو آپ دونوں نے مل کے کیا ہے. اب بیچ میں سے نکل کے اپنے آپ کو کس طرح آپ ایک جو ہے قوم کا ایک سروائیور اور ایک سرما بتا سکتے ہیں؟